بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے انتہائی لطف، فضل اور کرم کی وجہ سے آج زندگی کا ایک اور دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور اپنی ہر قسم کی جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں ان پر رو رو کر، گڑ گڑا کر، نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے اس دن میں اللہ رب العزت ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے آزمائش، پریشانیوں اور ہر قسم کی تکالیف سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم ملتا ہے، کبھی صحت ملتی ہے تو کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ گھر میں فکر و فاقہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جتنے بھی حالات ہم پر آتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر آزمائش اور امتحان کے طور پر آتے ہیں، کہ اللہ رب العزت یہ حالات بھیج کر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اس کو خوشیاں، اس کو راحت، اس کو سکون ملتا ہے، تو کیا ان ایام میں، خوشی کے، سہولت کے، آسانی کے دنوں میں یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے حالات تنگ کر دیے جاتے ہیں، پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اس پر اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آیا کہ ان حالات میں صبر کرے گا یا دنیا کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ کسی بھی آزمائش سے ہم آزمائش پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو ہمیں کسی قسم کی آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ ہمیں راحت، چین اور سکون والی زندگی یا اللہ تو عطا فرما دے۔ تو آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جو پریشانیوں، جو ایسا سمجھتے ہیں کہ پریشانیوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے ہیں، انہیں اپنے یا اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، انہیں اچھے معقول رشتے نہیں مل رہے، یا وہ بے روزگار ہیں، انہیں کوئی معقول روزگار نہیں مل رہا، یا قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض سے نکلنا ان کے لیے مشکل کیا ناممکن ہوئے جا رہا ہے، رزق کی تنگی اور پریشانی ہے، مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہیں، ہر حال میں، ہر وقت پریشانی اور مشکل میں گرفتار رہتے ہیں، ہر وقت اس سوچ میں، اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا رستہ مجھے ملے کہ کچھ کہیں سے مجھے ملے کہ میں ان پریشانیوں، ان مشکلات سے جان چھڑا سکوں۔ تو آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جو دنیا سے بالکل ہار چکے ہیں، اپنی پریشانیوں کا مقابلہ کرتے کرتے تھک ہار چکے ہیں، سوچ سوچ کر، فکر کر کر کے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے، سب سے بنیادی چیز ہماری دین اسلام سے دوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ جو افراد جو کہ اپنے جسم پر خاص طور پر اور اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد پر، اپنے ماتحتوں پر دینی احکامات کو لاگو کرتے ہیں، سختی کے ساتھ ہو یا نرمی کے ساتھ ہو، لیکن دین کو اپنے تابع نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک انہیں دنیا بھی اور آخرت بھی ان کی ثواب دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص، جو کہ ہم میں سے ہر شخص، میرے سمیت ہم سب رو رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ
کل کا جو دن ہمارا گزرا ہے اس میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ تو آج ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ سے کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ پھر ہم پر پریشانیاں اور محتاجیاں کیسے نہ آئیں؟ ہمارا یہ فرض جو اللہ کی طرف سے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، اس فرض کی ہمیں اہمیت، اس کی قدر نہیں ہے، تو پھر ہم پر جب حال آئیں تو پھر ہم کس کے آگے روئیں؟ ہم کیا کریں؟ یہ تو ہم نے اپنے لیے خود اس کو چنا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو یہ حالات ہم پر آنے ہی آنے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے رضا والے اعمال کر کے اللہ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ہم اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم دنیا کی طرف پہلے جاتے ہیں۔ جب دنیا سے ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، تو آخری پھر ہم اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ قربان جاؤں میں اللہ کی ذات پر کہ ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے جب اللہ کے سامنے آتے ہیں تو بھی اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے وظیفہ لایا ہوں، یہ نہایت ہی مختصر سے عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعرات اور جمعہ نماز مغرب سے پہلے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یعنی نماز عشاء کے بعد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ نماز مغرب سے پہلے کریں، یہ عمل کر کے اس کے بعد نماز مغرب ادا کر کے پھر دعا کریں، یا پھر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر کے اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کوشش کریں یہ 3 دن کریں، اس کے علاوہ کوئی سے بھی 3 دن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، آخری آیت کا یہ حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 کی تعداد اب مکمل ہو گئی۔ پھر آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب مکمل ادا کرنے کے بعد کوشش کریں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی پڑھ لیں۔ اب نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے یا سونے سے پہلے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نماز عشاء مکمل ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے مزید آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے یہی آیت مبارکہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر اسی مقدار میں درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں، اپنی محتاجیوں اور اپنا جو بھی جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی پریشانی، جو محتاجی یا جو بھی آپ پر کوئی حال آیا ہوا ہوگا اس سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرما کر آپ کو راحت، چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ کو ہم سے اس عمل کے کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔
انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔